السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے فضائل۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی ظاہری و باطنی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہم پر مسلسل موسم خیر سایہ فگن ہو رہے ہیں۔ حج کے مہینے ختم نہیں ہوئے کہ فوراً اس کے بعد اللہ کا مہینہ محرم شروع ہو گیا، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بعض خصائص کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قتال حرام فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ماہ محرم اور چوتھا ماہ رجب۔ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے قتال حرام قرار دیا ہے تاکہ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو حج اور عمرہ کے سفر میں امن ہو۔ الحمدللہ جب اسلام آیا تو امن پھیل گیا اور کفار کو شکست ہوئی، اور پھر جب بھی وقت آیا اور جہاد فی سبیل اللہ واجب ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جہاد کیا۔ اس مہینے کے فضائل کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، پس اس میں بکثرت روزے رکھنا مستحب ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہجری سال کا پہلا مہینہ منتخب فرمایا۔ اس کے فضائل ثابت ہیں۔ اس کے بڑے فضائل میں سے ہے کہ اس میں یوم عاشوراء ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ اس دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس روز بطور شکر الہی کے روزہ رکھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو آپ علیہ السلام نے بطور شکر الہی روزہ رکھا، اور ان کے بعد بھی یہودی یہ روزہ رکھتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو دریافت فرمایا، یہ کون سا روزہ ہے جو تم روک رکھتے ہو؟ کہا، یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عزت بخشی اور فرعون اور اس کی قوم کو ذلیل کیا۔ اس شکرانے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور امت کو بھی اس روزے کا حکم دیا۔ پس اس دن کا روزہ سنت موقدہ بن گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے تھے کہ ہم یہود کی مخالفت کریں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، یعنی 9 محرم کو، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے ایک دن بعد یعنی 11 محرم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن 9 محرم کا روزہ زیادہ موقدہ ہے۔ پس اس دن کا روزہ انبیاء کرام سیدنا موسیٰ و محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتدا ہے، اور یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں عزت بخشی، اور یہ تا قیامت مسلمانوں کے لیے نصرت اور نعمت تصور ہوگا کہ جس کا شکر اس روزے کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ پس یہ روزہ سنت نبویہ موقدہ ہے۔
ایک مسلمان 9 محرم اور 10 محرم جو کہ یوم عاشوراء ہوتا ہے کو روزہ رکھتا ہے۔ الحمدللہ یہ سنت اس امت میں چلتی آ رہی ہے، لہٰذا اجر و ثواب کی طلب اور شکر الہی کے طور پر اس روزے کی خاص تاکید آئی ہے۔ انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کی سنت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی نصرتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جس کا طریقہ اطاعت بجا لانا، روزے رکھنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و شکر کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی ان نصرتوں پر بدعات و منکرات و تقریبات ایجاد نہیں کرتے۔ یہ تو سنت جاہلیت ہے، بلکہ یہ لوگ اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ پس امت سے مطلوب سنت کا احیاء ہے، ساتھ ہی اس روزے میں اجر عظیم ہے کہ اس سے گزشتہ برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کے لائق نہیں کہ وہ اس بارے میں کوتاہی کا شکار ہو۔ البتہ جو لوگ یوم عاشوراء کو غم و حزن، رونے اور بین کرنے، نوحہ و ماتم کرنے کا دن بناتے ہیں، جیسا کہ اہل تشیع لوگ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو صریح منع کرتا ہے۔ وہ لوگ مقتل سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایسا کرتے ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کو ہوئی تھی۔ لیکن مصیبت کا سامنا نوحہ کرنے یا منکرات سے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا سامنا اطاعت، صبر اور ثواب کی امید سے کیا جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بلا شبہ ایک تکلیف دہ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکالیف و مصائب پر صبر کرنے اور ثواب کی امید رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پس اس دن مسنون بات یہی ہے جو سنت انبیاء ہے کہ روزہ رکھا جائے اور کوئی دوسرا عمل ایجاد نہ کیا جائے۔ پس مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اتباع سنت کریں اور بدعات کو چھوڑ دیں۔ یہ بات ہی صرف مطلوب ہے۔ بدعت کا مقابلہ اس سے بھی بدتر چیز یعنی دوسری بدعت ایجاد کر کے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا مقابلہ اسے ترک کر کے اور سنت کو زندہ کر کے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے جسے وہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ کوئی بھی سنت یا نفلی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک فرائض کو ادا نہ کیا جائے۔ پس سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی کی حرص ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فرائض نوافل سے زیادہ محبوب ہیں۔ حدیث قدسی ہے، بندہ جن کاموں سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ کام ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دیے ہیں۔ پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ بس ہمیں چاہیے کہ نوافل تو فرائض کی تکمیل ہیں، لیکن ایسا کرنا کہ نوافل ادا کیے جائیں اور فرائض میں تساہل برتا جائے تو یہ معاملہ بالکل برعکس ہوگا۔ ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ سب سے پہلے اور ہر چیز سے پہلے فرائض کی محافظت کرے، پھر نوافل ادا کرے تاکہ وہ اس کی تکمیل کا باعث بنے اور ایک مسلمان کے لیے خیر کی زیادتی ہو۔ محرم الحرام میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ محرم الحرام شروع ہوتے ہی ہمیں نئے سال کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ گزشتہ سال عبادتوں میں جو کمی رہ گئی، آئندہ سال اس کمی کو پورا کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ گزشتہ سال حقوق العباد میں جو غفلت ہوئی، آئندہ سال میں اس غفلت سے نبرد آزما ہونا چاہیے۔ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے تو جنگ و جدل اور قتل و غارت، فتنہ فساد، ہر قسم کا شر و فساد کسی بھی مہینے، ہفتے یا دن میں جائز نہیں، تاہم حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر فتنہ و فساد کی ہر ممکنہ شکل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ماہ محرم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ مسنون عمل ہی روزے رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم میں بکثرت روزے رکھتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس ماہ محرم میں ہمیں
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا دفاع کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اس روایت کی روشنی میں وہ تمام لوگ جو اس صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعنہ و تشنیع کرتے ہیں، وہ لوگ ملعون ہیں اور ہر قسم کی خیر و بھلائی اور انسانی ہمدردی سے محروم اور مستثنیٰ ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور تمام لوگ لعنت کریں، وہ اس لائق ہیں کہ ان کی اس کبھی حرکت پر سخت سے سخت گرفت کی جائے اور ان کا معاشرہ میں بائیکاٹ کیا جائے، اور احباب اختیار پر یہ لازم ہے کہ انہیں قرار واقعی سزا دی جائے اور ان کے معاملہ میں کسی بھی قسم کی نرمی نہ برتی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان سب کی سیرت کے اہم پیغامات لوگوں تک پہنچانے چاہیے۔ جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے، بہت سی مجالس و محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن میں فضول اور بیہودہ گوئی کے ساتھ شرکیہ اور کفریہ کلمات بھی پڑھے اور سنے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام مجالس میں شرکت نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے قرآن میں فرمایا، اور تم پر اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم ان کے ساتھ بھی مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور گفتگو میں محو ہو جائیں، وگرنہ تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھے کرنے والا ہے۔ سورہ النساء آیت 140۔ ماہ محرم الحرام کی خاص بدعات اور وہ رسومات جن سے خاص طور پہ ہم سب کو بچنا چاہیے۔ خاص طور پر اس مہینے میں پانی کی سبیلیں اور شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں کسی بھی قسم کی خوشی کی کوئی تقریب منعقد نہیں کی جاتی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے میں ہر قسم کی تقریبات جائز، جو اسلام میں جائز ہوں، وہ سب کی جا سکتی ہیں۔ نکاح کیا جا سکتا ہے، خیر و بھلائی کی کوئی بھی تقریب منعقد کی جا سکتی ہے، نئی نویلی دلہنوں کو میکے بھیج دیا جاتا ہے اور ان کا سسرال میں رہنا برا شگون تصور کیا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب دور جاہلیت کی رسومات ہیں۔ میری مسلمان بہنوں، یہ سب من گھڑت اور بدعات و خرافات پر مبنی افعال ہیں۔ اپنا ایمان بچانے کے لیے ایسی تمام خرافات سے نکل آئیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اخلاقیات ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی جاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ محرم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔